عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی درخواست پر اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کے الزامات پر مقدمے کی سماعت۔ اقوام متحدہ کا بحری جہازوں پر یمن کی حوثی باغیوں کے حملوں کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیل کا غزہ پر مستقل طور پر قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نیتن یاہو۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ ہالینڈ کے دارالحکومت دی ہیگ میں عالمی عدالت انصاف جنوبی افریقہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے مقدمے کی سماعت آج سے شروع کر رہی ہے۔ اسرائیل اس دعوے کی سختی سے تردید کرتا ہے اور اس نے اپنے قانونی دفاع کے لیے چوٹی کے وکلاء کی ایک ٹیم تیار کی ہے۔ جنوبی افریقہ ابتدائی طور پر بین الاقوامی عدالت انصاف سے اس کیس میں غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے فوجی حملے کو فوری طور پر معطل کرنے کا حکم دینے کا بھی مطالبہ کر رہا ہے، جسے حل ہونے میں برسوں لگ سکتے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر یمن کے حوثی باغیوں کے حملوں کو فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنی قرارداد میں سلامتی کونسل نے حوثیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسے تمام حملے فوری طور پر بند کریں جو عالمی تجارت میں رکاوٹ بنتے ہیں اور بحری حقوق اور آزادیوں کے ساتھ ساتھ علاقائی امن اور سلامتی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ روس اور چین سمیت 4 ارکان نے قرارداد میں حصہ نہیں لیا۔ یمن میں حوثیوں کے ترجمان محمد عبدالسلام نے کہا کہ بحیرہ احمر میں جہاز رانی سے متعلق اقوام متحدہ کی قرارداد ایک سیاسی کھیل ہے۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرنے والا ملک ہے۔ اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے غزہ جنگ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اپنی تازہ ترین سفارتی کوششوں کے دوران بحیرہ احمر میں حوثیوں کے مسلسل حملوں کے نتائج سے خبردار کیا۔ امریکی وزیر خارجہ اس وقت خطے کے دورے پر ہیں، جہاں وہ اپنے آخری پڑاؤ میں مصر پہنچے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل کا غزہ پر مستقل طور پر قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا غزہ کی شہری آبادی کو بے گھر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور ہم حماس سے لڑ رہے ہیں، فلسطینی آبادی سے نہیں۔ Israel has no intention of permanently occupying Gaza. نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے حماس کے خلاف لڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ IDF شہریوں کی ہلاکتوں کو کم سے کم کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، جبکہ حماس فلسطینی شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر کے ان کی ہلاکتوں میں اضافے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ دسمبر کی تعطیلات کے اجتماعات کے دوران کووڈ-19 تیزی سے پھیلا، جس کے باعث عالمی سطح پر گزشتہ ایک ماہ میں تقریباً 10,000 اموات ہوئی ہیں۔ WHO کے سربراہ ٹیڈروس گیبریسس کے مطابق گزشتہ ایک ماہ کے دوران دنیا کے تقریباً 50 ملکوں میں کورونا وبا سے متاثرہ مریضوں کے ہسپتالوں میں داخل ہونے کی شرح 42% رہی۔ یورپ اور امریکہ کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق یہ رجحان انہی 2 خطوں میں دیکھا گیا۔ گیبریسس نے کہا کہ اگرچہ ایک ماہ میں 10,000 اموات وبائی مرض کے عروج سے کہیں کم ہے، لیکن اموات کی یہ سطح جسے روکا جا سکتا تھا قابل قبول نہیں۔ خارکیو کے گورنر کا کہنا ہے کہ یوکرین کے شہر کے مرکز میں واقع ایک ہوٹل پر 2 روسی میزائل گرے، جس سے 11 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ زخمیوں میں ایک ترک صحافی بھی شامل ہے۔ پولیس کے سربراہ نے کہا کہ بین الاقوامی صحافی اس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ روسی وزارت دفاع نے فوری طور پر تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور ایرانی گلوکار مہدی یراحی کو 2 سال 8 ماہ قید اور 74 کوڑوں کی سزا سنائی گئی ہے۔ 42 سالہ یراحی کو ایک گانے پر جس میں خواتین کے لیے لازمی طور پر حجاب پہننے پر تنقید کی گئی تھی، متعدد الزامات کی بنا پر اگست میں گرفتار کیا گیا۔ ان کی اٹارنی زہرا منوہی نے کہا کہ انہیں تہران کی پاسداران انقلاب کی عدالت نے سزا سنائی، لیکن ایرانی قانون کے تحت انہیں جیل میں جو وقت گزارنا ہوگا وہ 1 سال ہوگا۔ ایرانی پاپ سنگر کو مہسا امینی کی برسی سے 1 ماہ قبل اپنا نغمہ روسا ریتو ریلیز کرنے کے 4 روز بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ روسا ریتو کا مطلب ہے تمہارا سکارف۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے۔